ماشاءاللہ سبحان اللہ. سنی تحریک صدر توجہات قادری صاحب بھی اتنی فرما ہو گئے، جذبہ فیروز ہو گئے ہیں. محبت کے ساتھ کوئی لفظ خاموش نہ رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ میرے آقا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. میرے آقا سونے آقا پیارے آقا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا. تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا. تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. تیرا کسی کا احسان کیوں اٹھائے، بولو کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے. بس نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا تمہارے ہی ٹکڑوں پہ اپنا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا. جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا. ایمان ملا کن کے صدقے قرآن ملا، بولو
کن کے صدقے رحمان ملا، کن کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا میرے آقا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، اور ایک محض پیامی وہ خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے، بولو ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب محمد فہد قادری صاحب گل عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ بھائی کے حکم پر میں 10 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا۔ کچھ اصلاحی گفتگو کے حوالے سے بھائی نے حکم دیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، قال اللہ عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، وابید یستسقی الغمام بوجہہ سمان الیتامى واسمۃ للارامل، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و مکرم و محتشم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع اس کو لازم قرار دے دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی محبت بھی
انسان کو معرفت خداوندی مل سکتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملتا ہے۔ حضور کے در کو چھوڑ کر یہ روئے زمین کے تمام تر نعمتیں انسان کو مل جائے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس دل کے اندر نہیں تو اسے ابو جہل کہا جائے گا۔ یعنی ابو جہل کے پاس سب کچھ ہی تھا، نام تھا، شہرت تھا، طاقت و قوت سب کچھ ہے، علم بھی ہے، مگر علم ہونے کے باوجود یا رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، علم کا کتنا بڑا شہسوار کیوں نہ ہو، وقت نے بتا دیا اسے کیا کہتے ہیں، ابو جہل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آج تو ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں مگر حقیقت میں ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے کہ نہیں؟ ذرا اس حوالے سے ہم غور کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں؟ عشق رسول اور خوف خدا کس کو کہتے ہیں؟ عشق رسول اور خوف خدا یہ ہے کہ ہم اتباع شریعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے دین اور طریقے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ہمارے دل کے اندر عشق رسول بھی ہے اور خوف خدا بھی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت پر عمل نہیں کر رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات، دیے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کر رہے تو بظاہر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں مگر ہم عاشق رسول نہیں کہلائیں گے۔ کیونکہ جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان پہ اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مختصراً اصلاحی گفتگو کے طور پر انسان کے وجود کے اندر انسان کا جو دل ہے وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر یہ صحیح رہا تو انسان کا پورا وجود صحیح ہو سکتا ہے، اگر یہ انسان کا گوشت کا جو لوتڑا ہے اگر یہ خراب ہوا تو انسان کا پورا وجود خراب ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ خبردار سن لو کہ وہ گوشت کا لوتڑا ہے وہ کیا ہے، وہ دل ہے۔ اگر انسان کسی کا دل اگر خراب ہے تو انسان کا پورا وجود خراب ہو جائے گا۔ اب دل کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ دل کے ایک جسمانی بیماریاں بھی ہیں، ایک روحانی بیماریاں۔ جسمانی بیماری کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ بلڈ پریشر وغیرہ اور ہارٹ اٹیک وغیرہ، دل کی سوزش وغیرہ، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہیں کہ جسمانی طور پر انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اور روحانی طور پر بیماری کیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات سے جب دور ہو جاتا ہے، نماز سے جب بندہ دور ہو جاتا ہے، جب بندہ اپنے دل کے اندر حسد اور کینہ رکھتا ہے، دلوں کے اندر بغض رکھتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، تو سامعین محترم اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث کریمہ کے اندر ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور بندہ اگر توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے تو وہ نقطہ بڑھتا بڑھتا حتیٰ کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور پورا دل انسان کا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اگر احکامات خداوندی کا کہا جائے کہ احکامات خداوندی پر عمل کر لو، وہ عمل نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکا۔ تو دلوں کی جو بیماری ہے روحانی اعتبار سے، سب سے جو پہلا مرض ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر انسان کو ہلاک اور برباد کر لیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکبر مکن زی نہار پسر کہ روزے زدستش درائی بسر، کہ بیٹا کبھی تکبر نہیں کرنا، تکبر کی وجہ سے ایک دن اپنے سر کے بل گر جاؤ گے۔ شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے مہلت دی، تکبر کی وجہ سے لعنت کی توق اس کے گلے کے اندر ڈال دیا گیا۔ انسان کتنے بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں۔ احادیث کریمہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
حسد بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کے دل کے اندر یا حسد یا ایمان، ان دونوں میں سے ایک ہی آ سکتا ہے، دونوں کبھی ایک ساتھ کسی کے دل میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اس بات سے پتہ چلا کسی کے دل کے اندر اگر حسد ہو، اس دل کے اندر ایمان نہیں، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر حسد نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے دلوں کے اندر سے حسد اور بغض کو نکال دیا جائے اور ایک دوسرے سے محبت اور اخوت پیدا کرے۔ اللہ رب العزت کی وجہ سے الحب للہ فالبغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کیا جائے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے کسی جگہ سے گزر رہے تھے، بس آخری یہ واقعہ سنا کر میں اپنے جگہ پر لوں گا اور قائد محترم خطاب فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ولی را ولی میں شناسد، کہ ولی کو ولی ہی جانتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے بازار سے گزر رہے تھے، ایک موچی جو جوتے سی رہا تھا، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اے جوان، مقام ولایت اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کی راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بس جوتے سیتے سیتے اللہ رب العزت نے مجھے مقام ولایت عطا فرما لیا۔ امام راضی رحمت اللہ فرمانے گئے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جوتے سینے کے اور پالش کرنے کے پیسے نہیں لیتے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اس جوان شخص نے کہا کہ نہیں، پیسہ پہلے ہی طے پایا جاتا ہے کہ یعنی کتنے روپے لیا جائے، پھر مقام ولایت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان شخص نے کہا کہ جو شخص بھی میرے پاس آتا ہے جوتے سلوانے کے لیے، پیسہ تو پہلے سے مقرر کر دیا جاتا ہے کہ میں نے اٹانا لینا ہے کہ 1 روپے لینا ہے، مگر میں اپنے دل کے اندر اس محبت کے ساتھ اس بندے کے جوتے کی مرمت کرتا ہوں کہ یہ میرا نبی کا امتی ہے، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس محبت کے ساتھ میں اس کے جوتے کو سیتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مقام ولایت عطا فرمایا۔ اگر ہم اس حسد کو ختم کر لیں، ایک دوسرے کے انسان ہے، رنجشیں ہو ہی جاتی ہیں، 2 تال آپس میں ہوتے ہیں وہ بجتے ہیں، مگر اللہ کی رضا کی وجہ سے معاف کر دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دکھ درد کو بھول دیا جائے، بلا دیا جائے۔ جو مشن، جو نظریہ ہمیں میرے قائد محترم نے دیا ہے، اس نظریے کو اگر ہم تھام کے رکھیں گے، یقین جانیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں ہے سنی تحریک والے، آپ کا کام خود بخود ظاہر ہوگا۔ آج ہمارا کام اگر بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حسد پیدا ہو چکی ہے، حسد کی وجہ سے آج ہمارا کام پیچھے ہو چکا ہے، ہم کام کرنے میں پیچھے ہیں، ایک دوسرے کی ہم شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بظاہر نمازی کہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو، تو پھر اس عشق رسول کا اور اس خوف خدا کا پھر فائدہ۔ خوف خدا تو یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا؟ اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا کہ حسد سے بچو، تکبر سے بچو، ریاکاری سے بچو، دنیا کی محبت سے بچو۔ اگر دنیا کی محبت رائی کے برابر بھی ہمارے دل کے اندر ہے تو یقین جانے عشق رسول اس دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا کی محبت اپنے دلوں سے ختم کر دیا جائے، صرف نظریے کو تام کے رکھے جو مشن اعلیٰ حضرت ہے، اس نظریے پہ ہم چل رہے ہیں۔ جو شہداء کا جو قافلہ ہے، اس قافلے کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں، اپنے سروں پر ہم نے کفن باندھی ہوئی ہے، تو پھر سر پہ ہم نے کفن باندھی ہے تو دل پر جو ایک تکبر ہے، یہ حسد ہے، یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ جو مشن ہے، جو نظریہ ہے، مقام شہادت کے ہم سب منتظر ہیں، خوف خدا کہ ہم سب منتظر ہیں، عشق رسول کے ہم منتظر ہیں۔ عشق رسول اگر کسی کے دل میں ہوگا تو یقین جانیے وہ ان چھوٹے موٹے باتوں پر دھیان ہی نہیں دے گا، وہ سب کو گلے لگائے گا، وہ سب سے محبت کرے گا۔ اس کا ایک جیتے جاگتا ایک مثال میرے قائد محترم ہے، ان کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ علماء اہل سنت کے سامنے عز و انکساری کے ساتھ اپنا امامہ اتحاد اہل سنت کے لیے کتنی مرتبہ انہوں نے رکھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل کے اندر محبت ہے اللہ کے رسول کے، وہ چاہتے یہی ہے کہ سب ایک ہو جائیں، مگر جو لوگ ایک نہ ہونا چاہے ان کا کیا کیا جائے۔ بہرحال اسلام تو ہمیں یہی درس دیتا ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
انصار اور مہاجرین کا جو معاملہ ہے اس جیسی مثال کہاں سے لایا جائے؟ اسلام تو یہی حکم دیتا ہے، اور اسلام کے احکامات پر جنہوں نے عمل کیا تو قرآن نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عشق رسول عطا فرمائے، خوف خدا عطا فرمائے۔ جب عشق رسول اور خوف خدا جس دل کے اندر آئے تو اس دل کے اندر حسد بھی نہیں آ سکتا، اس دل کے اندر تکبر بھی نہیں آ سکتا، اس دل کے اندر صرف محبت ہی محبت پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ قائد محترم جرنیل اہل سنت جناب انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری بھائی، میں ان کو دعوت دوں گا نعروں کے ساتھ تمام احباب کھڑے ہو کے اپنے قائد کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ تشریف رکھیں انشاءاللہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز علماء کرام، اراکین رابطہ کمیٹی اور ہمارے پنجاب سے تشریف لائے سینئر مرکزی رہنما محمد شاداب رضا بھائی اس وقت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے، وہ آپ کی آج کی جو کراچی رابطہ کمیٹی کی تقریب اس کا اعلان سننے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ وہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اراکین رابطہ کمیٹی بھی تشریف فرمائے۔ مجھ سے قبل ہمارے نوجوان مقرر حضرت علامہ محمود قادری بھائی بیان فرما رہے تھے خوف خدا اور عشق رسول۔ یقیناً کہ میرے اور آپ کی تنظیم اور ہماری شعبوں کا اصول، اسی اصول کے اوپر پاکستان سنی تحریک فکر رضا کو لے کر آگے بڑھی، اور ثم الحمدللہ آج بھی آپ کی صورت میں میرے قائد کا مشن، نظریہ، سوچ زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک کربلا کی یہ سنت جو ہمارے لیے ترسگاہ ہے تربیت کی، انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ ورنہ آج کل کے جو فتنوں کا دور، سازشوں کا دور موجود ہے، اس میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کے اجلاس میں طے کیا تھا کہ ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے، ہم نے کہا ٹائم سیٹ کریں کوئی 10 سے 12 بجے تک، 11 بجے تک، لیکن ہم کر نہیں پائے، اور آج جس تعداد میں آپ لوگوں کو آنا تھا ساتھیوں کو، وہ بھی نہیں پہنچ پائے۔ بہرحال ایک بہت بڑا ملک کے جو موجودہ صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال،
یقیناً مجھے اور آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جس طرح پاکستان بناتے ہوئے ہمارے لوگوں نے کردار ادا کیا، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مشائخ نے، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج بھی ابھی لاہور سے ہمارے شیخ الحدیث ہیں، ان کے مدرسے کے بچے علماء تشریف لائے کہ آج دیکھنا چاہ رہے تھے پاکستان سنی تحریک کا دفتر کیسا ہے، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. تو ابھی وہ دورہ کر کے گئے، تشریف لائے تھے. میں نے کہا یہ وہی آستانہ ہے جو ہمارے شہداؤں کا آستانہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. گزشتہ کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، پچھلے دنوں عشق رسول ریلی بھی تھی، اس کے اندر بھی میرا اور آپ کا معاملات ہیں. پھر ہم نے پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ اجلاس، ہر صحیح 3 ماہ کے بعد ڈسٹرکٹ اجلاس کا ہم نے ایک سلسلہ جوڑا، اور اس کی رپورٹ یقیناً وہ ہم نے سب اپنے ڈسٹرکٹ انچارجوں کو بتا دی ہوگی، اور یقیناً انہوں نے نیچے ذمہ داروں کو بریفنگ میں بتا دی ہوگی. اب ہم نے کہا کہ اس موجودہ صورتحال میں کام کو اچھا کرنے کے لیے یقیناً کراچی ڈویژن کو کیسے مضبوط بنایا جائے. جس طرح ہماری رابطہ کمیٹی کام کر رہی ہے، کراچی رابطہ کمیٹی کے RC کے نام سے شروع سے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم نے اب یہ سوچا کہ اس میں آپ لوگوں سے مشاورت مانگی ہے ہم نے تمام ڈسٹرکٹوں سے. آخر میں کچھ تھوڑی سی تقریر کر لیں گے. ابھی جس میں جو سسٹم شعبہ جات لوگوں نے کہا ہمارے بننے چاہیے، ہمارے ڈسٹرکٹ نے بہت اچھے اچھے مشورے دیے، ہمارے دوستوں نے بہت دیا کہ بھئی کام کو کیسے اچھا کرنا ہے، کیسے حالات کو اچھے کرنے ہیں. وہ اسی طرح اچھا ہوگا کہ جب ہمارا سسٹم مضبوط ہوگا، ہمارے معاملات مضبوط ہوں گے، ہمارے کام کو اچھے انداز سے کریں گے. اسی سلسلے میں آج کیونکہ جو سیاسی دور بھی چل رہا ہے، جو سیاسی وقت چل رہا ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی ایسا خاص کردار نظر نہیں آ رہا جو آنا چاہیے. بہت سے معاملات ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں توجہ طلب ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اراکین نے رابطہ کمیٹی کی تشریف لائی ہے، اس طرح کی تشریف فرما ہے، وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو، ان کے مسکراتے چہروں کو سلامت رکھے. اسی جذبے کے ساتھ یہ ہر پروگرام میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ. سنی تحریک کی ترقی کی جو انشاءاللہ بہت سارے معاملات اچھے بھی ہوں گے. جو علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے خوف خدا عشق رسول پہ، اور انہوں نے کیونکہ وقت اتنا گزر چکا ہے کہ اس موضوع کو چھیڑنا، انہوں نے ایک ساری گفتگو کو کہ ہم نے اپنے اس دل کی صفائی کرنی ہے، اپنے اس دل کے کینہ، اس دل میں جو حسرت حسد بھرا ہوا ہے، اگر اتنا وقت ہم اپنے کام کرنے پہ لگا دیں تو خدا کی قسم کوئی سنی تحریک کا نعم البدل نہیں ہے. یہ ادارے بھی سمجھتے ہیں، سنی تنظیمیں بھی سمجھتی ہیں کہ رات ایک وفاقی منسٹر کے 2 خون آئے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے ایک سیاسی شورا، جیسے ہم نے ایک شعبہ بنایا ایک سیاسی شورا جس کی سرپرستی حضرت علامہ شاداب رضا بھائی کر رہے ہیں، کیونکہ تقریباً 17 سال سے سیاست کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ماشاءاللہ سے ناکامی کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انشاءاللہ ان کی ٹیم کو مضبوط کیا. باقاعدہ مصطفیٰ کھوکر بھائی جو اس کی باقاعدہ لیڈ کرتے ہیں، تو یہ اچھا ہے. اور آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت اچھی اچھی چیزیں نظر آئیں گی. ابھی بھی مجھے فون آیا اسلام آباد سے، اس کے اوپر وکیل کھڑا کیا ہوا ہے ہم نے، سپریم کورٹ میں ہمارے کیس گئے ہوئے. تو 4 سال سے ہم نے آڈیٹ رپورٹیں نہیں جمع کرائی ہماری سیاسی کمیٹی نے، 4 سال سے، اور ہر بار ڈالتے سربراہ کے اوپر. بھائی آپ کو کسی نے کام سے روکا ہوا ہے؟ آپ کو کسی نے کسی کام سے کسی کو روکا ہوا ہے؟ سیاست کے لیے، آپ کو گندی سیاست کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس؟
یہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تنظیم آزمائش میں ہے. ہم نے شعبے جات بنائے اسی لیے کہ یار چیزوں کریں. اور اتنی خوشی ہوئی ہے ابھی جب اسلام آباد کی خبر آئی کہ ماشاءاللہ سے خالی ہم نے سارے ان کے پوائنٹس پورے کر دیے الیکشن کمیشن کے. 4 سال کی آڈٹ رپورٹ بھی جمع کرا دی. انہوں نے کہا فنڈنگ جو آپ کو کرتے ہیں ان کے نام اور فہرست ہے وہ بھی جمع کرا دی. سب کچھ ہو گیا. صرف ایک آخری آبجیکشن ابھی جو لگا 2 دن پہلے 4 دن پہلے وہ یہ تھا کہ 2 شناختی کارڈ ہمارے ایکسپائر ہوئے تھے، جس میں ایک شہزاد بھائی کا تھا، ان کو نہیں پتا ان کا ایکسپائر ہوا تھا، اور ایک ہمارے عمران سور وردی بھائی کا. تو الحمدللہ وہ بھی ہو گیا ہے. رسیدیں کرا دی شہزاد بھائی نے بھی، عمران بھائی نے بھی اس کو جمع کرا دی ہے انشاءاللہ تعالی. وہاں سے بھی اللہ نے چاہا تھوڑی سی تکلیف رہ گئی ہے کیونکہ سیاسی ہمارے وہ بیٹھے ہوئے بچے تو وہ آج کے لگے ہوئے. ابھی بلدیات کے اندر بھی جمع کرایا. علامہ نجیب اللہ زہری بھی تشریف لائے تھے. اس میں 4 صوبے کی نمائندگی ہے اور ماشاءاللہ سے بڑے اچھے انداز میں شاداب بھائی لے کر چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کو باقاعدہ ایک پراپر پیپر ورک کے ذریعے. تو سپریم کورٹ کا وکیل ہے جو اس وقت ہمارے اس کیس کو لڑ رہے ہیں، جو ممتاز بھائی کے کیس کو بھی لڑ رہے تھے وہی ہمارے وکیل ہیں. تو ان کا آیا تھا کہ آپ ایک پٹیشن بھی، آج یہ ابھی فون آیا کہ ایک پٹیشن بھی لگا دیں ہائی کورٹ میں کراچی اور ایک سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ سیدھے صرف خدا کی قسم ہم نے نا سچے دل کے ساتھ جو شعبہ جس کو دیا جائے اس کے اوپر کام کرنے لگ جائے. آپ دیکھو کہ اگر نہ رزلٹ آئے 6 مہینے میں 3 مہینے میں پھر دیکھے گا. اب اسی سلسلے میں ہم نے ایک پریشانی یہ رہتی تھی کہ چیزوں کو ابھی جیسے اب شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اب اس پہ کوئی تنظیم نہیں بول رہی، کوئی تنظیم نہیں بول رہی. پاکستان سنی تحریک کے میڈیا سے خبر چلی ہے. ہم نے اس پہ بھرپور اپنا احتجاج بھی کیا. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف بینک یا کوئی سیاسی پارٹی اس کے خلاف جائے گی تو ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. اب ہے نہیں ہے، کم سے کم نیت تو کر لی ہے. نیت کا تو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ ہے نا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بینک کے خلاف 19 سال کے بعد فیصلہ آیا شریعت کورٹ کا کہ سود کا سلسلہ ختم کیا جائے بینکوں سے. انشاءاللہ پاکستان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان سے نحوست ختم ہو جائے گی اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ آئے گا. پچھلے ابھی ذکر ہو رہا تھا، وہ ابھی میں آخری ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو مجھے ایک دم ابھی ذہن میں بات آئی. تو میرے آقا کریم کا آخری خطبہ تھا کہ کسی عربی کو عجمی پہ، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. وہ آپ کا جو آخری خطبہ تھا اور جو مسلمانوں کو تباہ کیا تھا وہ صرف ایک بات پہ تباہ کیا. 6.5 سال کی حکومت کو تباہ کیا، وہ اس بات پہ تباہ کیا تھا اور کہا یہ لارا صاحب ایک کرنل تھا یہ جو وہاں گیا، عرب پہنچا، اعجاز مقدس پہنچا. اس نے ان کو کہا ارے آپ تو عربی ہو، یہ تو عجمی ہے، آپ کے اوپر عجمی حکومت کر رہا ہے، آپ کے اوپر عجمی اس کے ذہن میں بٹھا دیا. آپ عربی ہو، آپ آلہ ہو، آپ سب کچھ، آپ حکومت کرو. یہ فطور شیطان نے ان کے دل میں بٹھایا ادھر وہ کرنل لارنس کے تھرو، اور وہ اسی پر انہوں نے لڑائی شروع کی. اور آپ نے دیکھا اتنی طاقت، کتنی بڑی طاقت تھی 650 سال کی حکومت کو، مسلمانوں کو تنکے 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 کتنا بکھیر کے رکھ دیا. بعض لوگ کہتے ہیں اس وقت جو کہتے ہیں فرانس کا ایشو آیا تھا تو انہوں نے کیسے اسٹینڈ لیا تھا. وہ بھائی تاریخ کا دوسرا حصہ بھی تو بتاؤ کہ وہ 57 ممالک ایک جگہ کھڑے رہتے، سلطنت ایک تھی مسلمانوں کی، اس لیے ایک فیصلہ ہوا کہ ان سے تجارت بند تو بند، ان سے کاروبار بند تو بند، جنگ تو پھر جنگ. یہ طاقت تھی اس وقت مسلمانوں کی. اس لیے انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ وہ کارٹون بھی بند کیے، وہ جو معاملات گستاخیاں کر رہے تھے اس کے لیے انہوں نے معافی مانگی. آج انڈیا کا واقعہ آ رہا ہے ہمارے سامنے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟
کرتے رہیں گے، اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے رہیں گے. ہم نے تو کہا ہے طاہر چشتی بھائی نے ابھی، ورنہ بڑے بڑے لوگ اتنی طاقت کے اندر بھی ان کی غیرت نہیں موجود ہے طاقت رکھنے کے بعد. لیکن سلیم قادری کا جیالہ حضرت علامہ طاہر اقبال چشتی نے کہا، یہ 50 کے قریب جھنڈے لے کر آئے اور ہماری ریلی میں شامل ہونے لگے. طاہر بھائی الگ کھڑے ہوئے تھے، مطلب وہ ریلی لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے مائک پکڑا اور مائک پکڑ کے کہا، آر پی او صاحب، یہ پاکستان سنی تحریک کے عاشقوں کی ریلی ہے، آپ اس ریلی کو ایک سائڈ کر دو. اگر یہ ہمارے لیے رکاوٹ بنے تو امن و امان کا مسئلہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سب نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ورنہ لوگ تو جھنڈے والے ایک دوسرے کے پکڑ کے چل رہے تھے. ہم جھنڈے پکڑ لیں اپنے لوگوں کے تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں. ہمارے وہ ویڈیو وائرل کی تھی جو ناظم آباد سے ریلی آ رہی تھی، ہم نے آگے بڑھ کر آفتاب بھائی ایسے ہی کہا نا، تو کسی نے کہا یار آپ نے ان کا جھنڈا کیوں پکڑا، آپ نے ان کا جھنڈا کیوں پکڑا. میں نے کہا یہ میرے قائد نے جگر دیا، تمہارے بات ہے پکڑ کے دکھا دو سنی تحریک کا جھنڈا. عاشق ہو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو، دادا کے ماننے والے ہو، تو یہ جھنڈا سنی تحریک کا پکڑ کے دکھا دیتے. یہ جگر سلیم قادری نے ہمیں دیا ہے. ہم کسی کا بھی جھنڈا پکڑ لیں کچھ نہیں ہوتا. نعرہ نہیں، یہ ڈبل مکس ہو جاتا ہے، یہ مکس چائے بن جاتی ہے دودھ پتی. اب کون کرے گا رہنمائی؟ چلے لگا لیا. میں نے کہا تھا ایک نعرہ مت بھول جانا، جو اپنے قائدین کو بھول جائے پھر اس کا پیٹ ٹھکانا نہیں ہوتا. سب جواب دو، اب بھی کریں گے رہنمائی، اب بھی کریں گے رہنمائی، اب بھی کریں گے رہنمائی. ہمارے دلوں سے کسی کا باپ یہ نام بھی نکال سکتا ہے. دنیا چھوڑ کر آئے تھے ادھر اس مشن کے اندر، وفاداری کرنا سیکھو اپنے نظریے سے، مشن سے. جس کا نظریہ ہوتا ہے اسی کا مشن ہوتا ہے، اسی کا مقصد ہوتا ہے. شہادت بھی انہیں ملتی ہے، شہادت بھی انہی کے نصیب میں ہوتی ہے، اور کفن بھی ان کے نہیں میلے ہوتے. دیکھے تھے کفن، اپنے شہداء کے کفن دیکھے، 4 سال بعد دیکھے، 2 سال بعد دیکھے، کفن میلا ہوا نہیں ہے. ہم سادے لوگ ضرور ہیں، روٹی کو روٹی کہتے ہیں اور شلوار کو قمیص کی جگہ نہیں پہنتے، شلوار کو نیچے سے ہی پہنتے ہیں. جس نے اپنے شہداء کے ہاتھ سے گھٹی پیو، وہ قسم خدا کی قسم انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں. سازشیں ہوتی رہیں گی، 6.5 سال کی عمر سازشیں کس دور میں نہیں تھی، ہر دور میں ہوتی ہیں، ہر معاملات ہوتے ہیں. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میں دل کے ساتھ خدائی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دل میں وہی پیار سب کے لیے جو کل بھی تھا آج بھی ہے. اللہ مرتے دم تک اس پیار کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ عطا فرمائے. اب ہم نے گفتگو ہوتی رہے گی پھر اس میں رہ جائے گا. پچھلے دنوں طیب بھائی نے آفتاب بھائی نے ڈیٹا بنا کے دیا تھا ہمیں یہ پورے کراچی کا.
کہ 2021 کی 18/6 آج کی جو پوزیشن ہے وہ اس کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ظاہر بات ہے جو کراچی کے امیر جو منتخب ہوں گے جن کا اعلان ابھی ہوگا، نائب امیر کا اعلان ہوگا، وزیر خزانہ کا اعلان ہوگا، اب شعبے جات بنا رہے ہیں ساری چیزیں۔ اچھا اس میں یہ آج اعلان ہے، اس کے بعد باقاعدہ میٹنگ، باقاعدہ اس ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوگی جو 18 رکنی ٹیم ہے، تو یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے اندر کوئی ایسی چینجنگ نہیں ہے، جیسے میرے ساتھ طیب بھائی اور آفتاب بھائی ماشاءاللہ سے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، تنظیم امور سلیم نور محمد بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ابھی انتظامی امور، اور ماشاءاللہ سے جب بھی بلکہ کل لیاری سے بھی ایک بندہ اٹھا تو میرے خیال سے وہ رات میں لے کر آ گئے تھے سلیم نور محمد بھائی، تو مجھے فون کر کے بتایا، فجر میں فون ہوا، رات کے 4 بجے صبح 7 بجے تک لڑکے آفتاب بھائی، طیب بھائی اور سلیم نور محمد اور فہیم شیخ یہ لوگ وہاں تھانے میں بیٹھے رہے، 4-5 لڑکے اریسٹ تھے ہمارے، ان کو ماشاءاللہ سے چھڑا کے لے کر آئے ہیں۔ 3 دن لگے لیکن الحمدللہ سب کے سب ریلیز ہو گئے، مدثر بھائی بھی ریلیز ہو گئے، تو اب ہم نے کہا یار اس کو تھوڑا کام کو اور اچھا کریں، کیونکہ کراچی ہے نا پورے مرکز پاکستان کی جان ہے، قربانی کے لحاظ سے بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، شہادتوں کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ تو سنی تنظیم نہیں کر سکتی، کر سکتی ہے کوئی کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ نہ کر سکیں گے کہ اس کے لیے ماننا پڑے گا، تکیے بھی ہمارے لوگ دیتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ بےغیرتی دکھا رہا ہے اس وقت، اس کراچی کے سسٹم کو خراب کرنے سب سے بڑا بےغیرت وہی ہے، کھل کر گفتگو کرنے کی عادت ہے لیکن اس وقت نہیں چاہتا سنی تحریک کسی انتشار کا شکار ہو۔ عالم بھائی تکیہ دیا تھا نا ہم نے، یہ بیٹھے یہ سب لوگوں نے کیا کچھ مدد دی تھی ان لوگوں کی، سنیوں کی، بستر نہیں تھا، سردی میں ٹھنڈ لگ رہی تھی، پہلی دفعہ جیل دیکھی تھی نا، میں نے کہا 6 مہینے کی ٹریننگ ہم یہی دے دیتے کسی کمرے میں جیل بنا کر۔ بہرحال اب ہم نے 6 شعبہ جات بنائے، سوشل میڈیا اور کراچی رابطہ کمیٹی کا امیر، اس کے 2 امیر نائب ہوں گے، 2 رائٹ اور لیفٹ ہوں گے 2، اور یہ بہت نیچے سے بندے اٹھائیں، آپ بھی پریشان ہوں گے، ٹینشن میں آئیں گے کہ یار، لیکن یہ ہے کہ مرکز جس کا ذمہ دار کا اعلان کرے گا اس کی اطاعت لازمی ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھ لو ابھی ڈرو نہیں، بتاؤ اطاعت لازمی ہے، سواد اٹھا کے بتاؤ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اب 7 ڈسٹرکٹ ہے تو ہم نے ڈویژن کو اور ڈسٹرکٹ کو آپس میں مرج کیا ہے تاکہ یہ کھچڑی پکتی رہتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، سمیع اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ، تو وہ یہ سسٹم کلیم اللہ سمیع اللہ والا کو آپس میں بم بنا دیا بھائی، چلو آپ کرو آپس میں وہ چیزیں ہوں گی۔ اقبال بھائی ہیں، اقبال بھائی کے ساتھ ایک بندہ جوڑ دیا، اقبال بھائی ماشاءاللہ سے آج کل بہت چل رہا ہے کہ بھائی زبردست لائبریری بن گئی ہے، اسکول بن گیا، یونیورسٹی بن رہی ہے ماشاءاللہ سے، ہم لوگ نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں بلا رہے ہم، انشاءاللہ بلائیں گے ماشاءاللہ سے، مدرسہ بھی بن گیا ہے اور اکیڈمی کا بھی بورڈ لگتے ہوئے دیکھ رہا تھا میں، بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے انہوں نے بنائی ہیں۔ جیسے ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے، اب ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر جو صدر ہے وہ عالم قادری بھائی کو ڈسٹرکٹ ایسٹ کا صدر بنایا ہے، کیا خیال ہے، منظور ہے؟ اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ عتیق رحمانی جنرل سیکرٹری، ڈسٹرکٹ ویسٹ اقبال قادری بھائی، ان کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ راہب قادری بھائی کو، جو ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ اماڑی عمران قادری بھائی، عمران بھائی آپ اٹھا دو ذرا، یہ صدر ہے ڈسٹرکٹ کے، یہ ابھی نام بتانے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا نام چینج ہو گیا ہے،
لیکن یہ وہ ابھی کیونکہ پہچان ہے نا اس کے حساب سے. اور یہ سیاسی ٹیم کے بھی ممبر ہیں, بہت محنت کی ہے انہوں نے بلدیاتی, آج بھی الیکشن کمیشن میں انہوں نے کافی فارم جمع کرائے. انشاءاللہ یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ہماری تیاری 2023 کے لیے, 2023 کے الیکشن کے لیے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورنگی, اس میں مجھے ایک بندے کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اس میں ندیم قادری بھائی ڈسٹرکٹ کے صدر ہوں گے اور آصف قادری بھائی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہوں گے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ملیر زاہد اقبال اور شہزاد آرائن. شہزاد بھائی موجود ہیں, زاہد بھائی میرے خیال نہیں آئے. شہزاد آرائن ماشاءاللہ یہ پرانے ساتھیوں میں سے ہیں, ان کو اوپر لے کر آئے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل قادر رضا اور سید رضا بابو. قادر بھائی اور رضا بھائی آپ آگے آ جاؤ, سید زادے آگے آؤ. ڈسٹرکٹ سینٹرل سوشل میڈیا ٹیم محمد طہا قادری, محمد عبیس قادری, مسلم قادری, سہیل قادری, انس قادری, دانش قادری, مظفر قائم خانی. اس میں 2 ٹیموں کا 2 حصہ, ایک کراچی اور ایک سندھ کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے. جیسے انس قادری یہ عالم بھی ہیں, دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں اور ابھی موجود بھی ہیں, یہ کھڑے ہوئے دور حدیث ماشاءاللہ سے. اور یہ اعتماد صابر بھائی کے بھانجے بھی ہیں, بیٹے والد صاحب ہے. اچھا بھائی یہ اعتماد صابر بھائی کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ دور حدیث کر رہے ہیں یہ. اور آپ نے دیکھا جو انس قادری کے نام سے بڑی دفعہ ویڈیو ہوتی ہے وہی انس بھائی. یہ غیبی طاقتیں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ والی ہیں. اکثر آپ کو ہمارے پاس 10 20 25 50 لاکھ تو نہیں ہے. آج کل سیٹ تو اسی پہ ڈال رہے ہیں سارا, اسی منار پہ چڑھا رہے ہیں, بھلے چاہے وہ پوری بلی دے کے چلا جائے آخر میں, ہے نا, ہوتا ہی ہے. ابھی میں کچھ طرح سے اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں نا, پھر اپنے زبان میں ایسی بریک فیل ہے نا اپنے, تو سنی تحریک والے کے بریک فیل ہے نا محسن ہے نا, وہ وسیم بھائی نے کھول کے رکھ دی ساری. تو ویس بھائی کا فون آیا ہے, یہ بڑا بندہ دلیر ہے. میں نے کہا سنی تحریک والے دلیر ہی ہوتے ہیں. شاداب بھائی کو چوکی پہ پکڑ لیا, تو شاداب بھائی کو چوکی پہ پکڑا, تلاشی نہیں کرے گا آپ کون ہیں, کہاں سے آ رہے, کرے میں پنجاب سرحد کا دورہ کر کے آ رہا ہوں. کرے اچھا, کہنے گا آپ کہاں ہیں, کہنے میں سنی تحریک میں ہوں. کہ پاگل تو نہیں ہے, کہ اس لیے تو تحریک میں. اب اچھا ہے گواہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایک ایف کی ٹیم ہے, یہ میری اس پہ مشاورت ہونی باقی ہے. بلال الفاظ بھائی نے اپنی خدمات پیش کی اس موضوع کے لیے. انشاءاللہ تعالی یہ ہے, اویس بھائی ہیں, طاہا ہیں, یہ سب مل کر انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک الگ سے پلان بنائیں گے, پھر اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. لیگل ایڈ کمیٹی ادریس قادری بھائی, گل حسن بھائی. اسی طرح سیاسی کمیٹی مکمل طور پہ ایک شعبہ بنا دیا ہے. سیاسی کمیٹی کے اندر طیب قادری بھائی لیڈ کریں گے, آفتاب قادری بھائی, شمیم انصاری بھائی, عمران قادری اور جمشید قادری. یہ سیاسی امور دیکھیں گے, کراچی کے سارے ایشوز کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ ان کا یہ کمرہ, اس میں یہ سارے 5 بندے بیٹھیں گے. یہ شاپ بھی رکھتے ہیں. علماء بورڈ میں علامہ طارق مدنی, علامہ انصر قادری, علامہ محمود قادری, علامہ ریاض قاری, مفتی توصیف بھائی, علامہ فرقان قادری, یہ قاری صاحب کے بیٹے ہیں. اچھا کچھ بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں, آج میں نے کہا نا آج گفتگو تر رہی نہیں, آج باتیں کریں گے, ہیں نا, آج آپس میں آپ کے ساتھ ہیں. دیر تو نہیں ہو رہی, کسی کا گھر میں ایسا تو نہیں ڈانٹ واٹ پڑے, پوچھ لے لیں. آپ لوگ دیر سے آئے تو دیر تک تو بیٹھنا پڑے گا. اچھا اب ہمارے اب اس کا وہ اعلان ہے نا, وہ آخر میں کرنا ہے. امیر نائب امیر یہ آخر میں کریں گے نا, سرپرائز رکھتے نا یار. اچھا اب ہمارا ایجنڈا کیا ہے, 27/1/2020 کو پیش کیا تھا. اس میں اب تک مکمل درآمد نہیں, عمل درآمد نہیں ہوا. 50% کام ہو گیا, 50% کام آپ لوگوں نے مکمل کرنا ہے. لہٰذا اس سے پہلے باقاعدہ مشاورت کر کے آگے بڑھیں گے, آپس میں مل کر موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹارگیٹ سیٹ کیے. ہمارا مقصد اور ہمارا عزم ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ, تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت, تحفظ ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت, تحفظ حقوق اہل سنت, تحفظ نظریہ پاکستان اور بیرونی مداخلت, وہاں مہنگائی, دہشت گردی سے نجات. یہ ہم لوگوں نے منشور میں ہمارے شعلہ لکھ کر گئے ہیں.
आज हो रहा है या नहीं हो रहा? साजिश भी हो रही है, मुदाखलत भी हो रही है। क्या मेरे वली थे सारे के सौदा। ये मंशूर वो दे के गए, ये 7 बातें लिखी हुई थी। तुम्हारे जवाब सब तो देते नहीं है, अब तुम्हारा जवाब सब तरफ से आए। माशाअल्लाह, ये जहां भी होता है ये इसी तरह महफिल जमा देते हैं माशाअल्लाह से। अब्बास भाई बहुत प्यार फरमाते थे, अल्लाह आसानी फरमाए। ये हो गया हमारा मकसद और अज़म। अक्सर उनका पता नहीं तो मैंने कहा एक बता दें तो ये कॉपियां सबको मिल जाएंगी। अच्छा, दावत शमूलियत। आप पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मंशूर से मुत्तफिक हैं तो वतन अजीज को इस्लामी फलाही रियासत और नजरिया पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे हम कदम बनकर इस इनकलाबी जद्दोजहद में शामिल हो जाएं। PSC का प्लेटफॉर्म आप सलाहियतों से फायदा उठाने के लिए मौजूद है। हमने सारे अपने टारगेट लिख दिए हैं इसके ऊपर। वो इनके साथ बैठ के कल मीटिंग करेंगे पूरी टीम के साथ इंशाअल्लाह ताला। ये 12 पॉइंट लिख के दिए, ये मैं दोहरा नहीं रहा, ये इंशाअल्लाह ताला ये आप तक खुद पहुंचा देंगे। दूसरा, एक पिछले 2021 के अंदर हमारे सेक्टरों की 3 पोजीशनें थी, A, B, C। A के अंदर वो टॉप 10 के अंदर 11 तक गए हो अच्छे, जिनके वो था जैसे अली नवाज, शफीक कादरी, अजीम कादरी, कलीम कादरी, अकरम कादरी, तारिक भट्ट, राहिल कादरी, इमरान कादरी, अमजद कादरी और इकबाल कादरी। ये 2021 के बेहतरीन सेक्टर थे हमारे। नंबर 2 जिनकी पोजीशन थोड़ी इससे एवरेज थी, ये गुड थे अब एवरेज थी, असद कादरी, फरहान कादरी, जावेद कादरी, खुर्शीद कादरी और वसीम कादरी जहांगीर। अच्छा, पुअर खराब सेक्टरों में ये हमारे ये 20-25 सेक्टर है जिनके ऊपर तंजीम का इस वक्त दबाव है ज्यादा। अगर हम अपने ये 20 पे काम कर ले तो बेहतरी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे पुअर के अंदर है दानिश कादरी, वाहिद शाह, आमिर कादरी, शरीफ कादरी, आदिल कादरी, अफजाल कादरी, मोहम्मद कादरी, अनवर कबूल, मुदस्सिर कादरी। इसने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है मुदस्सिर ने। रेहान कादरी, ये 21 का रिजल्ट। मुनीब कादरी और मिठियार मीठा ये अपने। उसके बाद और जो बहुत ही खराब, जिन पे तवज्जो देना इस नई टीम ने, वसीम कादरी, शहजाद आराई। उस वक्त मेरे ख्याल में पोजीशन अच्छी नहीं थी, उस वक्त नए नए आए थे। चलो अब अच्छा करना है, आपके हाथ में चीजें हैं इंशाअल्लाह ताला। फर्रुख कादरी, उनकी जगह शाहिद भाई आ गए। शाहिद आखिर में रंचो लाइन वाला। खड़े हो, आगे आ जाओ, आगे। शाहिद भाई ने जिम्मेदारी इनको दी है। इसके बाद फरूक भाई की जगह काफी चेंजिंग की है। इमरान कादरी, शाह आलम और फारूक। ये आखिरी के 10-15 सेक्टरों पे भरपूर काम करना है। इस पे कोई 20 पे काम चल रहा है ना, ये 10-15 के लिए करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पे चीजों को बेहतर कर लेंगे। ये मैंने सब इस पे रिपोर्ट बना के लिख दी है, ये हल्फ भी बना दिया है, इस पे सबके दस्तखत पकाना हो जाएंगे। आपके जहन में क्या हो सकता है, कौन कराची का अमीर हो सकता है? अभी आज वो उनकी फूफी की डेथ हुई है, भाई की सास की डेथ हो गई है। तो लिहाजा इस वक्त कराची के लिए हमने कहा कि ये पूरा ये डिवीजन जो है एक तरफ हो जाए और ये भरपूर तरीके से काम करे। हमने ये मिक्सचर बनाया हुआ था, तो मैं, तैयब भाई, आफ्ताब भाई, हम लोग भरपूर सरपरस्ती करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह ताला ये अपना काम अदा करेंगे। इसमें 3 बंदे लिए हैं जो कि कराची से है। कराची के अमीर के लिए अभी जो सोचा है वो है मुर्तजा कादरी भाई। आवाज नहीं आई पूरी।
اور نائب امیر کے لیے نائب امیر 2 بنائے، ایک وزیر خزانہ اور ایک تنظیم امور کو دیکھے گا، فرحان قادری لائن دے دیا، اور تیسرا نام وہ آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح پیار بھی کرتے ہیں، عارف منصوری بھائی۔ عارف منصوری بھائی جو ہے وہ ہمارے خزانے کو بھی معاملات کو، کراچی کے ایشوز کو، معاملات کو دیکھیں گے، ہم اجلاس کے بعد آپ کو اجلاس میں اس کے اوپر بریفنگ دیں گے۔ عارف منصوری کی جو ٹیم ہوگی جو معاملات کو دیکھے گی، اس میں ندیم انصاری، رضا بابو، عمران سعیدی، آصف قادری کورنگی، یہ 4 آدمی ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے، جو کراچی کے معاملات، کراچی کے ایشوز کے اوپر، کراچی کی تقریبات کے لیے باقاعدہ ایک ماہانہ فنڈ کا ارینج کریں گے۔ وہ عارف منصوری بھائی کی ڈیوٹی میں شامل ہوگا، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے عارف منصوری بھائی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ماہانہ ایک سیٹنگ بنائیں گے، اس کے لیے بھی یہ تو ایک خالی ایک پرپوزل ہے جو بنا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ کل پرسوں یا اس کے اوپر میٹنگ کر کے باقاعدہ اس کو فائنل کریں گے، اس میں سب کے دستخط ہوں گے، اس کے بعد اس کو فائنلائز کر کے انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو سال کا یہ پورا ڈیٹا دے دیا ہے کہ بھئی کون کون سے کام ہیں، کیا چیز ہے، اور یہ رپورٹیں 3 سال کی رپورٹیں بھی بہت بہترین طریقے سے یہ بنائی ہے۔ آفتاب بھائی نے اس میں سارا رزلٹ ہے، یہ بھی ان کے ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اس کو اچھے انداز سے اس کو ہم کام کو لے کر آگے چلیں۔ اب رہا اس کے بعد نا ہمارے جو چیزیں وہ ہم نے 12 پوائنٹ لکھے ہوئے، وہ ان ٹیم کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور باقاعدہ اس کا پھر حرف کی تقریب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر بھرپور طریقے سے کام کریں گے۔ آپ کی تجاویز یہ تھی کہ اس میں 15 سے 20 رکنی ٹیم بنے، وہ بن گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی پر وہی لوگ ہیں، صرف آگے وہ یہ ہے کہ ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کو آپس میں مرج کر کے، تاکہ یار یہ 13 مہینے کا چکر ختم ہو جائے، اس 13 مہینے کا چکر ختم ہو جائے اور ہم باقاعدہ طریقے سے اس کے اوپر اپنے کام کو آگے لے کر جائیں۔ حفیظ بھائی کی ذمہ داری ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے نظر آ گئے، تو حفیظ بھائی ہاتھ اٹھا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران بھائی کا ساتھ دینا ہے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ، پوری ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ مرکزی شورا کا اعلان کریں گے بھرپور طریقے سے، اس کا بھی جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ مرکزی اجلاس ہوگا، اس کے اندر باقاعدہ پرپوزل بنا کے سب چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، ٹائپنگ پہ ہے، تو اس کے بعد اس کو بھی ہم انشاءاللہ مرکزی جو سینٹرل کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس کے اندر ہم چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں نئی نظر آئیں، بہت ساری چیزیں نظر آئیں، پرانے ساتھی واپس نظر آئیں آپ کو۔ اب اس پہ یار دیکھو سب اپنا اپنا کر رہے ہیں۔ کل وہ میں دیکھ رہا تھا، آج وہ ٹی وی پہ تبصرہ چل رہا تھا کہ یار 10,272 یا 10,000 کوئی اتنے سے ووٹ دیے، لیکن ان کے آپس میں کبھی لڑائی کی وجہ سے کیا ہوا، جو ان کے اگینسٹ میں ووٹ پڑے وہ 30,000 24,000 وہ ووٹ پڑے ان کے اس میں، اور تینوں آپس میں لڑ رہے تھے جو کچھ بھی ہے۔ رات کو چھاپے پڑے، 258 آدمی گرفتار ہوئے، 258، اور 23 ایس ایم جیاں برآمد ہوئی ہیں، 23 ایس ایم جیاں برآمد ہوئی۔ اب بھائی اس کے لیے یہ تو چاہیے، خالی اٹھا کے گھومنا تھوڑی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، ہمارے اللہ تعالیٰ اس سیٹ اپ کو کامیاب بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے اور آپ نے سب نے مل کر ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آج جو حالات اور معاملات ملک کے ہیں اس کے اندر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ضرورت ہے وقت کی تنگی، اور اب یہ کراچی ٹیم جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جنرل ورکر کا اجلاس کرے گی۔ شمیم بھائی اب آپ کا بھی کام شروع ہو گیا ہے، آپ بہت وہ پوسٹیں چلاتے ہو۔ ایک بات اور بڑی اہم، اچھا یاد آ گیا، شمیم بھائی کو دیکھ کے یاد آیا، کیونکہ اکثر یہ واٹس ایپ والے بابا ہے ہمارے، تو اور بہت سارے واٹس ایپ والے بابا نام ملے رہے، یہ نظر آئے تو بات بھی یہیں سے شروع کرو۔ ویسے ابھی اچھا موقع ہے، سارے اپنی اپنی ٹارچیں جلا لیں، سارے اپنے موبائل نکال کے ٹارچیں جلا لیں، اچھا لگے گا، ایک تصویر بن جائے گی اچھی سے۔ کیا ہے کاپی کرنا کوئی مسئلہ ہے؟
ہے نا, اچھی چیز کاپی کر لینی چاہیے. اسٹارٹ ہی ہم نے کیا تھا بھائی, درواز سے اسٹارٹ ہوا تھا. نہیں وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا مستا پارک سے, بارش کے دنوں کے اندر. واہ واہ, سب جلائے, سب موبائل سب کے پاس ہے آج کل, سارے چلنے چاہیے. نعرے 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 سنی, نعرے 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 سنی, نعرے 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 سنی. غلامی رسول میں, غلامی رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ, جو نہ ہو عشق مصطفیٰ انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم بنائی ہے, ان کے علاوہ کسی سیکٹر انچارج نے اگر کوئی مرکز کی خبر چلائی, اس کے خلاف تنظیمی کارروائی عمل میں لایا جائے, اس کے خلاف تنظیمی کارروائی, اس کو فوراً شوکاز نوٹس دیا جائے. اگر کسی سیکٹر انچارج نے اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی خبر چلائی جو مرکز سے چلنی چاہیے تھی, جس کے لیے مسلم بھائی موجود ہیں, سہیل بھائی اورنگی ٹاؤن سے موجود ہیں, اور یہ پوری ٹیم بنائی ہے, انس بھائی موجود ہیں, مظفر قائم خانی موجود ہے ماشاءاللہ. تو جس طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنریٹر کام نہیں کر رہا. اچھا, تو یہ ہے کہ جو بھی اس معاملات ہیں, جو بھی حالات ہیں, اس کو اب اپنے چیلنج کے طور پہ لینا ہے انشاءاللہ تعالی, تاکہ اب ہم دوسرے کام کریں. اب مرکزی ایک ٹیم بنے گی, وہ ہم اپنے حساب سے اس کو کام کو آگے لیں. بہت سارے کام ہیں. ابھی اس وقت ہمارے پاس دو آپشن ہیں, سیاسی طور پہ ہمارے پاس دو آپشن ہیں, اور دونوں مذاکرات ہو چکے ہیں. ایک مذاکرات میں ابھی تک میں نے اٹینڈ نہیں کیا, کیونکہ ہماری سیاسی شورا کا جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں تھی, اس لیے میں نے وہ ملاقات سے انکار کر دیا اسلام آباد کی. آپ ایک دوسرا تھا جس کے اندر علماء مشائخ IQI جو رکھی تھی, اسلامی قومی اتحاد, اس کے لیے پیر شرف پوری شریف, وہ علماء مشائخ سے اور علماء اور جو لوگ ہیں اس سے, یہ رابطہ کمیٹی سے, تو یہ شاداب بھائی, صفدر شاہ صاحب, جمعیت علماء پاکستان, سید قاضی صاحب, یہ 4-5 رکنی ٹیم ہے, بڑی ہائی فائی ٹیم بنی ہے جو تمام تنظیموں سے رابطہ کرے گی. پیر صاحب نے ابھی ایک صادری ویسی سے ملاقات کی, جو 2.5 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے. اس کے اندر یہ کہ یار یہ دیکھو انتشار کو کم سے کم کیا جائے, معاملات کو کم سے کم کیا جائے. انتشار اس کے فائدہ نہیں ہے اس سے اہل سنت کو, اس سے کوئی اگر ہم اسی طاقت کو اپنے قوت پہ لگائیں اپنی اسمبلی میں پہنچانے کے لیے, اسلام کے نظام کے لیے. بھئی میرا بھی یہ پاکستان سنی تحریک کا یہ موقف ہے نا, آقا کا نظام لانا ہے. آپ کا بھی یہ موقف ہے, ان کا بھی یہ موقف ہے, ان کا بھی یہ موقف ہے. تو پھر لڑائی کدھر ہے؟ یا تو ذات کی لڑائی ہے یا مفادات کی لڑائی ہے. دو لڑائی ہیں, یا ذات کی یا مفادات کی. شرف پور شریف نے 48 گھنٹے کی وارننگ دی, 48 گھنٹے سے پہلے انہوں نے اپنے پاس بلایا, 2.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. یقیناً شاداب بھائی وہی باتیں بتانے آئے ہوں گے اس وقت, اور یہ کہ یہ سیاسی چیز ڈسکس کرنا تھا ان کو, تو کیونکہ یہ ان کی اب ذمہ داری ہے یہ ساری چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. سیاسی محاذ پہ بھی آپ کو اچھی خوشخبری ملے گی کہ ہم کس کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک سیاسی ووٹ ہے, ایک مذہبی ووٹ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری سیاسی شورا بصیرت ہے جو اس کے اندر چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے کشمیر سمیت. اب کشمیر میں ہمارے قاضی سہیل احمد ماشاءاللہ سے اس وقت, حامد رضا بھائی جو ہیں سیالکوٹ شیخ الحدیث کے بیٹے, وہ اس وقت اوقاف کے وہ منسٹر ہیں. انہوں نے سب سے پہلے حلف تبدیل کروا دیا, آزاد کشمیر کا حلف تبدیل کرا دیا. سب ان کی شکلیں دیکھ رہے تھے اس وقت. اگر کسی نے وہ دیکھی ہوگی کشمیر کی تقریر ان کی, حامد رضا بھائی, اور ان کی مہربانی سے ماشاءاللہ سے
ہمارے قاضی سہیل احمد کو اس وقت 19ویں گریڈ کے اندر چیئرمین وائس چیئرمین علماء مشائخ کونسل کا بنایا گیا ہے آزاد کشمیر کا. اب کیا ہو گیا, ان کے علماء سے بھی رابطے شروع ہو گئے, مشائخ سے. ظاہر ہے گورنمنٹ میں آئیں گے تو رابطے کریں گے نا سب سے, پھر اس کی تھوڑی اور ہی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے روزانہ مرکز کو دینے, تنظیم کو دینے, اپنے دفتروں کو دینے, اپنے سیکٹروں پہ حاضری یقینی بنائیں. آپ کو یہ ساری بریفنگ یہ ٹیم دے گی. پہلے ان سے ہماری میٹنگ ہو جائے, اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میٹنگ کے بعد یہ آپ کو ان کو یہ پورا ڈیٹا بنا کے, پورا ڈیٹا ان کا تیار ہے. 3 سال کی رپورٹ بھی ان کو دے دی جائے گی. 18,000 تک کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ان کو دے دی جائے گی, وہ بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے. لیکن وقت کیونکہ بہت گزر چکا ہے لہٰذا میں اس کو ذکر نہیں کرتا, آخری اس سے ذکر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جیسے ڈسٹرکٹ کے ساتھ وہ مکمل ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں وہ تقریباً 28 ہونی چاہیے تھے, 24 ہیں, 4 رہ گئے. سیکٹر 42 کے 42 مکمل ہیں, آج کی پوزیشن بتا رہا ہوں. اسی طرح سیکٹر کمیٹیاں 210 ہونی چاہیے تھی, 196 ہے, 14 رہ گئے. اسی طرح یہ یو سی کمیٹیاں ہیں 824 ہونی چاہیے. آج کل بلدیات کے الیکشن ہو رہے, اس میں یقین آج آخری دن تھا یہ بھائی, آپ نے جمع کرا دیا. تو اس کے اندر ایسے 824 ہمارے رکن ہونے چاہیے تھے, جس میں سے 454 مکمل ہیں اور 196 باقی ہیں. اب وہ نئی ٹیم کا ٹارگیٹ ہوگا 196. ٹوٹل بندے 2,550 کارکن اور ہمدردوں کو ملا کر, مجھے تو نظر نہیں آ رہے, بہرحال ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ہم اس میں ڈسٹرکٹ کمیٹیاں, سیکٹر کمیٹیاں ان کو جمع کریں تو یہ بنتی ہیں 3,234. یہ آج کا ڈیٹا ہے 18/6 کو, یہ ان کے حوالے کر دیں گے. ان کے بعد یہ 3 سال کا ڈیٹا پرفارمنس رپورٹ 3 سال کی 19, 20, 21 کی, یہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. آج کا یہ پورا جو ڈیٹا بنایا ہے, طریقہ کار بنایا ہے, یہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کے سب پوائنٹس وغیرہ ہیں ہر پہ. پھر انشاءاللہ تعالی پھر یہ ان کے تحت یہ پروگرام ہوگا, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی بہترین جنرل ورکر ہوگا, بہترین طریقے سے ہر کی تقریب ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا, وقت کی آپ نے اتنی دیر آپ تشریف فرما ہوئے, یہ ٹائم پر یار کچھ کرو, یار ٹائم کرو, آپ ہی کا ٹائم ہے نا, آپ کا قیمتی ٹائم ہے. ہم تو بیٹھ جائیں گے. نماز ہمیں سب سے پہلے کیا چیز سکھا رہی؟ وقت کی پابندی, نماز کی پابندی. جھوٹ سے نفرت کرو اور تنظیم سے پیار کرو, تنظیم کی سوچ سے, تنظیم کے نظریے سے. آج میرا دل بہت خوش ہے, خدا کی قسم. اگر کوئی بتا دے گا تو میں اس کو کیش 1,000 روپے انعام دوں گا. ابے علی نواز کوئی انعام کسی اور کے لیے بھی چھوڑ دے بھائی. علی نواز سارے انعام یہ لے کے جا. ابھی پتا ہے آپ کو 2021 پہ 3 انعامات ہیں, 3 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, تینوں کیورٹ ڈسٹرکٹ کے پاس ہے. علی نواز نے اتنے سال گزر گئے, اب تک اس کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکتا. کرنا پڑے گا. آج خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے سب کی ہوئی. آج مہندی چھٹی ہے, آج بڑا دل خوش ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس گلدستے کو ایسے سجا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ ہمیں آپس میں لڑانے کی سوزشیں, کاوشیں کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہوگی نہیں. سب کی تربیت ایک ہی جگہ سے ہے, سب اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں. یہ مشن, یہ تنظیم فکر اعلیٰ حضرت پہ رکھی گئی تھی, اس کی بنیاد. اور میرے قائد کا مزار بھی آج فکر اعلیٰ حضرت. انشاءاللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ تینوں ایک ہو نہ ہو, لیکن ہم انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کو سب کو ایک کر کے دکھائیں گے. ایک کر کے دکھاؤں گا میں. کوئی مخالفت کرے, کوئی کچھ کرے گا, اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ دھماکہ کریں گے اور چور کریں گے بھی. پتا کہاں پہ, جہاں دوسرے نہیں کر سکے تھے. 1,000 پھر ہو گیا یار. آج تو میں نے لگے 2-3 تو پڑے ہوئے تھے مشکل سے. آج ادھر آ جاؤ نشتہ پارک میں, دیوانے نشتہ پارک میں. کیا خیال ہے؟ مشورہ ہوگا تو صحیح ہے. انشاءاللہ مشورے سے کریں گے, بھرپور کریں گے, دما دم مست کریں گے.
دیں گے نا ساتھ؟ سارے ساتھی دیں گے، بتائیں گے۔ اگر کسی ماں نے جنا ہے نا تو بتا دیں، رشتہ پانی کا جلسہ روک کے دکھا دیں۔ ہم کریں گے، کریں گے، کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ اور ایک وہ یار، یہ تو اپنا چہرہ بنا ہے۔ سارے ہاتھ اٹھیں گے۔ یہ تمہاری تلواریں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی تلواریں ہیں، یہ فکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ ہیں، یہ نبی کے جھنڈے ہیں۔ لہراؤ، ہاتھوں کو لہراؤ۔ حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ قائد تیرا نیک مشن، قائد تیرا نیک مشن، نفتیوں کی بربادی تک۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا۔ یہ صلاۃ و سلام ہو رہا ہے، حضور کا عشق بھی ہے، اور ہم جانے لگتے ہیں فوراً۔ ہے حضور کی رحمت، جس کے سائے میں ہم سب یہ اپنا مشن لے کر چل رہے ہیں۔ جب تک صلاۃ و سلام ختم نہیں ہو، کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہ کرے۔ مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا، تڑپتے گئے تیرے غلام سے کہنا۔ مدینے کے ظاہر اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچوں دیارے نبی ہم بھی، لیکن نہیں گئے کوئی انتظام سے کہنا۔ مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا، تڑپتے گئے تیرے غلام سے کہنا۔ پھرے کب تلک در بدر میں ٹھکانے، کہاں جائیں ہم اپنے دل کی سنانے۔ تم ہی تو بناتے ہو کام ان سے کہنا۔ مدینے کے ظاہر سلام سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا۔ آواز یہ کفیل فضاؤں میں گونجتی ہے، آواز یہ کفیل فضاؤں میں گونجتی ہے۔ شہداء کے جانشینوں کو میرا سلام ہو، سارے بولو شہداء کے جانشینوں کو میرا سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔ میلاد کے شہیدوں کو میرا سلام ہو۔ المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
بلغ مقاصدنا واغفر لنا مہمضا یا واسع الکرم۔ مولا کریم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت فل ہمارا یہاں آنا جمع ہونا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہم سے دین کا کام لے، دین کا کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور دین کا کام کرتے ہوئے مولا کریم شہادت کی موت نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت فل ہم سب کو معرفت خداوندی عطا فرما یا اللہ، اپنی معرفت عطا فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔